بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وصلیان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے دوسری تراویح ادا کی اور اس میں تقریباً 1.5 پارہ پڑھا اور سنا۔ اللہ تعالی ہمارے قیام کو قبول فرمائیں۔ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے دوسرے پارے سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی چیزیں بیان کی جائیں گی۔ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا تذکرہ کیا ہے، قبلہ بدلنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرضی اور خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور بیت المقدس کی جگہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تمام لوگوں کے لیے واجب قرار پایا۔ اسی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے میں کیا ہے: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرو۔ صبر کہتے ہیں رکنے کو، کنٹرول کرنے کو۔ صبر کا ایک عام معنی جو ہم اور آپ جانتے ہیں وہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں: الصبر علی الطاعہ، الصبر عن المعصیہ، الصبر علی المصیبہ۔ سب سے پہلی قسم ہے صبر کی اطاعت کے کاموں پر ڈٹے رہنا اور جمے رہنا۔ الصبر علی الطاعہ، صبر کے معنی رکنا، کنٹرول کرنا، تو اطاعت کے کاموں پر اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا یہ بھی صبر ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے افضل اور اقرب الی اللہ صبر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اطاعت کے کاموں پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب ترین اور مقرب ترین بندہ ہے۔ دوسری قسم ہے صبر کی الصبر عن المعصیہ، اطاعت کے کاموں پر جمنے کے ساتھ ساتھ گناہ اور معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا، خواہشات نفسانی کی پیروی کے بجائے شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے جو عام ہے، مشہور ہے، الصبر علی المصیبہ۔ کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، ناگہانی آفت آئے، اس پر صبر کرنا۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے۔ انسان جب نیک اعمال کرے گا، دین پر قائم رہے گا، ثابت قدم رہے گا، تو آزمائشیں، مشکلات اور پریشانیاں اس کی زندگی میں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ آزمائے گا ایسے لوگوں کو۔ خود اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے مختلف چیزوں کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی پھلوں کے اندر کمی کر کے، کبھی مال کے اندر کمی کر کے، کبھی کھیتوں میں اور فصلوں میں ناگہانی مصیبتوں کو نازل کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ اور ان آزمائشوں پر جو صبر کریں گے ان کا بہترین بدلہ ہے، اور ان کے لیے بہترین بدلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اکل حلال کی ترغیب دی ہے اور حرام کھانے سے روکا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، حرام مال کمانے میں شیطان کی راہ اختیار نہ کرو، بلکہ اسی راستے کو اختیار کرو مال کمانے میں جو راستہ انبیاء کرام نے اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی اس بات کا حکم دیا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اس صورت کے اندر بھی اور اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام چیزوں سے روکا ہے۔ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے پارے کے اندر ذکر کی ہے اور رمضان کے حوالے سے انتہائی اہم چیز ہے، وہ روزے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ روزے کا تذکرہ، صیام کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو، تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ جو اصل عبادات ہیں، امہات العبادات ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد تقوی اختیار کرنا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور دیگر جو اہم عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ انسان متقی بن جائے، تقوی حاصل کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا بن جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ رمضان جس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یہ مہینہ انتہائی عظیم مہینہ ہے، اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے، اس اعتبار سے کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو رمضان کا اور قرآن کا ایک خاص تعلق، ایک خاص ربط ہے قرآن اور رمضان کے درمیان۔ اسی لیے ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے اس مہینے میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل کے بیچ میں دعا کا تذکرہ کیا ہے، جس سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ دعا اور روزے کا بھی گہرا ربط ہے، دعا اور روزے کا بھی ایک گہرا تعلق ہے اور ایک مضبوط ربط ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ روزے دار کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اس کی دعا رائگاں نہیں جاتی۔ تو رمضان کا اور دعا کا خاص تعلق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں، تو آپ ان سے کہیے کہ میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ سنتا ہوں بلکہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر خاص طور سے رمضان کے مسائل کے ساتھ دعا کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم اور بنیادی چیز جو اس پارے کے اندر ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ خوشی کے موقع پر اسلام اور شریعت ایک طرف رکھ دی جائے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے موقع پر ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت یاد آنے لگے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ خوشی کا موقع ہو جب بھی اسلام کے اکارڈنگ عمل کرنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو ملحوظ رکھنا ہے، اور مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، گھر میں ماتم ہو، جنازہ ہو، تب بھی اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ خوشی کے موقع پر شریعت کی دھجیاں اڑا دی جائیں اور اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ خوشی کے موقع بار بار نہیں آتے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر موقع سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان مسلمان پورے طور پہ اسلام میں داخل ہونے والا ہو۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ خوشی جب اسے لاحق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے
تو صبر کرتا ہے، خوشیوں میں وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر وہ حدود کو پامال نہیں کرتا ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مومنو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اور جب انسان پورے طور پر اسلام میں داخل ہوگا تو اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں آزمائش اور مشکلات آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، مکہ میں اسلام لے کر کے آئے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ مکہ والوں نے روک دیا، کہا صہیب تم نے یہ مال مکہ میں کمایا ہے اور یہ مال لے کر کے تم مدینہ نہیں جا سکتے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ مال میں یہی چھوڑ دوں تو تم جانے دو گے؟ کفار مکہ نے کہا کہ ہاں، یہ مال چھوڑ کر کے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بچانے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے جانے کی خاطر اپنے مال کی قربانی پیش کر دی اور سارا مال کفار مکہ کے حوالے کرتے ہوئے آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور جب آپ مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر دے دی گئی۔ آپ نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بڑے فائدے کا سودا کیا۔ اور اس موقع سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنا مال، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو اسلام لانے کے بعد اور اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کے بعد آزمائشوں کا ہونا یہ یقینی ہے، اور اس سے بھی تفصیل کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا تذکرہ کیا اسی صورت اور اسی پارے کے اندر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہارے پاس وہ زمانہ نہیں آیا جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آیا تھا۔ ان کو مشکلات نے، پریشانیوں نے آ دبوچا، انہیں پورے طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا، جسمانی پریشانیاں، روحانی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، ہر طرح کی پریشانیاں ان کو آئیں اور لاحق ہوئیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے اور وہ حدیث انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس آیت کے مفہوم کو بتانے اور سمجھانے کے لیے انتہائی مناسب اور موضوع ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ یہ خباب بن ارت وہی ہیں جن کو اسلام لانے کی پاداش میں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مارا گیا، ناک میں دھوئیں دیے گئے، اور بھی اس طرح کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، اسلام لانے کے بعد کس قدر آزمائشوں سے وہ گزرے، تپتی ہوئی ریت پر ان کو گھسیٹا گیا، پتھر اوپر سے رکھ دیے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے، تم سے پہلے کے زمانے میں ایسے ایمان والے گزرے جن کے سروں کے بیچ میں لوہے کی آری کو رکھ دیا جاتا تھا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین اور ایمان سے نہیں پھرتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر لوہے کی امشات سے اور کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین اور ایمان پر باقی رہتے تھے۔ ابھی تمہارے پاس ایسا تو زمانہ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ایمان لانے کے بعد تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ کہنا ان کے لیے کافی ہوگا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش ہوگی، آزمایا جائے گا، اور ایمان والوں کی آزمائش انتہائی سخت ہوتی ہے۔
انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایمان کے حساب سے جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ آخری بات آج کے درس سے متعلق کہ آزمائشوں کا یہ سلسلہ دنیا میں جاری رہے گا، مسلسل ہمیں اور آپ کو آزمایا جائے گا، اور آزمائشوں کے ساتھ کفار و مشرکین کی طرف سے یہ کوششیں برابر جاری رہیں گی کہ وہ ہمیں ہمارے دین اور اسلام سے پھیر دیں۔ اس بات کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر کیا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کفار و مشرکین برابر مسلسل یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اسلام سے تمہیں مرتد کر دیں، اور یہ کوششیں آج بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ آج ارتداد کا زمانہ ہے، الحاد کا زمانہ ہے، باطل تنظیمیں اور باطل تحریکیں پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، اور سب سے بڑا حملہ ان کے دین اور ایمان پر ہو رہا ہے۔ اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی اس طور پہ ان کے دین اور ایمان سے دور کرنے کی سازشیں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ مسلسل کفار و مشرکین کی یہ کوششیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اسلام پر باقی رہنا ہے، اسلام کی حقانیت کو سمجھنا ہے، اور یاد رکھیں کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کے اندر چلا جائے، تو دنیا اور آخرت میں ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ کوششیں جاری رہیں گی، لیکن ہمیں ان کوششوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے دین اور ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ خلاصہ پوائنٹس کی شکل میں اور نکات کی شکل میں یہ پہلی چیز جو آج کے درس سے پتہ چلی وہ یہ خوشی و غم ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اگر استطاعت ہو تو ضرور حج کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز، دین اسلام کو دنیا کی تمام چیزوں پر مقدم رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے دین ہے، اس کے بعد دنیا ہے۔ نمبر 6، شراب اور جوئے سے کلی اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نمبر 7، حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ نمبر 8، ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اس سے بچوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہوگی اور بچوں پر تربیت کے حوالے سے ایک انتہائی گہرا اثر ہوگا۔ نمبر 9، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لہٰذا نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ نمبر 10 اور آخری چیز، مومن مرد کے لیے مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہے، اسی طرح مومنہ عورت مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔